अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया और उस बिल के तहत किसी भी शख्स को 6 माह के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस हवाले से जब बिल पेश हुआ तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और पीपल्स पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत की थी। आज कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा कि इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के हवाले से मामला है उस पर पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने भी इस हवाले से बात करते हुए कहा कि ऐवान के अंदर जो हुकूमत की जानिब से एक कमिटमेंट की गई थी उसको पूरा नहीं किया गया और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात करने के हवाले से जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उनको हिदायत की है कि एक मुलाकात करके इस मामले का हल जो है वो निकाला जाए। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि जो बाजोड़ के अंदर एक ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही थी, जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, उस हवाले से भी आज हुकूमत ने ऐवान को आगाह किया है कि वहाँ पर कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो पूरे मुल्क में हो रहे हैं और जो सूबाई हुकूमत है उनको एतमाद में लेकर उनकी मुशावरत के साथ नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये सब हो रहा है। फिर मईशत के हवाले से जो आज मूडीज़ की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो मईशत है पहले जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और जो तनकीद सामने आ रही थी, अब उसके भी मुस्तहकम होने के हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं और जो PTI ने एक एहतजाज की कॉल दी थी उस हवाले से भी मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि जो स्ट्रेटजी हम देख रहे थे एहतजाज के हवाले से PTI के सामने आ रही थी, फिर कौमी असम्बली के अंदर भी हमने देखा कि PTI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और सेनेट के अंदर भी कल भी हमने देखा, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो 14 अगस्त की तारीख दी गई है उस हवाले से अब कुछ मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि एहतजाज होगा और अब सलमान अकरम राजा साहब का भी शायद बयान है कि एहतजाज नहीं बल्कि जश्न मनाया जाएगा। तो इस हवाले से कोई पॉलिसी में या स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली आई है या कल के हवाले से क्या हतमी फ़ैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं बेसिकली 2 चीज़ों का रेफरेंस देता हूँ। एक जो इमरान खान की ट्वीट है, दूसरी जो अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान का मैसेज दिया था और कहा था चूंकि कोई नया मैसेज नहीं है तो मैं ये बता देती हूँ। अब उन दोनों को अगर आप ट्वीट पढ़ लें, उस ट्वीट में लिखा हुआ है, उसके अल्फाज हैं कि हम 5 तारीख को भरपूर एहतजाज करेंगे और ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, ये इसका सिलसिला चलता रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट था और 14 को मैं अपने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी कौम को कहता हूँ कि भरपूर तरीके से निकलें। उसमें कहीं एहतजाज का लफ्ज नहीं है। अगर उसका मतलब है एहतजाज है, सो थोड़ी सी शायद क्लैरिटी चाहिए होगी फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और अगर फर्ज करे उसके अंदर अगर उसके अंदर यही अल्फाज है तो उससे मुझे ऐसे लगता है कि जब हम निकलेंगे तो हमारे ऑब्वियसली हाथों में पाकिस्तान के झंडे होंगे और PTI के झंडे होंगे। उस लिहाज से जब हम ओवरऑल देखा जाएगा, पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा, तो जब आपका 80% जो लोग 14 अगस्त मनाने निकले हैं, जब वो PTI के लोग होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान के अंदर या स्टेक है पाकिस्तान के अंदर एज अपोज टू दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। अभी रिसेंटली 1-2 सर्वेज हुए हैं, उस सर्वेज में लाहौर में हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि 51% जो लोग हैं वो वोट करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिर्फ 16% वो हैं जो PMLN को करने चाहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके बाद फिर जमात इस्लामी और फिर बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि हमने अभी डिसाइड नहीं किया। सो अगर आप देख लें उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ कर ले तो वो 20% को नहीं टच करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है सिंगल हैंडेडली 51। अब ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब ये एक तरफ जो एहतजाज के हवाले से आपकी स्ट्रेटजी है और जो हिकमत अमली सामने आ रही है उसी के दौरान
اسمبلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ کے دوران جو پرائم منسٹر صاحب نے مذاکرات کی بات کی، پھر اس دن لا منسٹر صاحب نے بات کی، اور کل اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی یہ دعوت دی ہے کہ بات چیت ہو تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو مذاکرات کا آپشن ہے وہ استعمال کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر میں صحیح معنوں میں سیریس ہوں مذاکرات کے لیے نا، تو میں بعض چیزیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے چونکہ میں گورنمنٹ میں ہوں گا تو میں پہلے کر لوں گا. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ کے پاس یہ اتنا اختیار ہے، میں مطلب اس کو کوشچن مارک کر کے آگے کرتا ہوں. میں سب سے پہلے یہ کروں گا، چلو جن کو ہم نے سزائیں دلوا دی وہ سزائیں دے دی ہیں، وہ تو وہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ جو ابھی لیٹس سے یہ کیا نام ہے، ہم لوگ ابھی ایک ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں کہ جی ہم نے فلانے بندے کو ڈی سیٹ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان کے اوپر ابھی تک کوئی کیس ہے سچ ہوا نہیں ہے، مطلب جس کی ان کو ہوا ہے. آپ ان کو کہیں کہ چلو جیل سے نہیں نکالتے، لیکن ان کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں ملنے کے لیے. ان کی جو فیملی والے ہوتے ہیں ان کو پراپر اجازت دے. 5 منٹ کے لیے نہیں، آپ گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے کی اجازت دے دیں. لیٹ them meet them, let them talk. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اس میں فائدہ ہو، زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی زیادہ سخت سٹینس لے لے، لیکن یہ اتنا تو گورنمنٹ کو رسک لینا پڑے گا اور وہ کر لے. اس کے بعد جو بشرا بی بھی ہیں ان کے اوپر ایسا کچھ اور چیز نہیں ہے، ان کو آپ بری کر دیں، ان کو کہہ کے چلو آپ کے اوپر ہوم اریسٹ کر لیتے ہیں. آپ ایز اے خاتون ان کو کچھ ایسے میجرز کریں جس سے پتہ چلے کہ یار یہ واقعی کسی حد تک سیریس ہے. ادروائز جس طریقے سے یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، میں آنیسٹلی مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ سیریس ہے یا نہیں ہے، یا یہ صرف جو ہی ان کے اوپر سختی آتی ہے کچھ چیز آتی ہے تو یہ اس میں یہ ٹرائی ٹو جسٹ فائنڈ آؤٹ اے وے اور مینس. ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن ہمایوں صاحب حال ہی میں جو مری میں مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس ہوا یا ملاقات آپ کہہ لیں، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بعض رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں صاحب خوش نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس دن مفتی خیل صاحب نے ہماری شو میں کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے ایک مرحلے پر استعفے کی بھی بات کی کہ اگر آپ نے اسی طرح چلانا ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. تو یہ پی ٹی آئی کیوں سمجھتی ہے سر کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں، یا آپ کو بھی اسپیکر صاحب نے یا کوئی حکومتی رہنماؤں نے کچھ ایسا کنوے کیا ہے کہ واقعی اسپیکر صاحب بھی خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں اگر آپ فرض کریں میں اگر اسپیکر ہوں اور میں یہ کہہ دوں اگر اس طریقے سے ہی چلانا ہے تو میں بہتر استعفیٰ دے دوں، اس سے جو میسج باہر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جبر ہو رہا ہے کہ تم اس طریقے سے اسمبلی چلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ایز اے اسپیکر آئی ایم ناٹ ان کنٹرول. نہیں لیکن سر یہ اسپیکر صاحب نے کہا تو نہیں ہے نا سر، یہ اسپیکر صاحب نے کہا نہیں ہے، یہ مفتی خیل صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا. اسپیکر صاحب نے یہ تو کہا ہے نا، مطلب جو میں نے سننے میں آیا انہوں نے یہ تو کہا ہے نا کہ اگر اسی طریقے سے چلانا ہے یا چلوانا ہے یہ قومی اسمبلی تو اس سے بہتر ہے میں ریزائن کر لوں. یہ تو انہوں نے کہا ہے نا. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یا ان کی لیڈرشپ ہے وہ ان سے غلط کام کروا رہی ہے، یا کوئی اور ہے جو ان سے غلط کام کروا رہا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن مجبور ہے. اگر وہ مجبور ہے اور جو مرضی کرا رہا ہے تو دیٹ از ناٹ رائٹ. اس کا مطلب ہے اسپیکر از ناٹ ان پاور آف ڈوئنگ ہز جاب پراپرلی. اب یہ سوالات پھر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب تک کلیرٹی نہیں آتی سوال تو چیزیں آ جاتی ہیں نا، جب کہیں ابہام آ جائے تو وہاں 10 سوال اٹھ جاتے ہیں اس میں. وہی تو اس قسم کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں اس کو کلیرٹی کرنا چاہیے. لیکن سچ بات بتاؤں، واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ میں پارلیمنٹ میں ہوتا ہوں، واقعی اس وقت پارلیمنٹ نہیں فنکشن کر رہی. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، چاہے ایک دروازہ، لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ جی اگر 2 دروازے بند کیے ہوئے تو آپ باقی کسی اور دروازے سے نکل جائیں. مجھے ایک بات بتائیں، وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کے پارلیمنٹ کی 2 دروازے یا 1 دروازہ یا 3 دروازے یا آدھے دروازے یا سارے دروازے لاک کر لیتے ہیں باہر سے؟ مطلب why would that happen? That means کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کسی کے تھلے لگی ہوئی ہے. اب وہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ سوالات پھر تو اٹھیں گے نا. مطلب آپ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھی ڈرتے ہو، تو کم از کم کوئی لوگ تو اٹھائیں گے نا یہ سوال.
نہیں سر، ہم تو ان ایشوز پر آپ سے بھی بات کر رہے ہیں، سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آج جو ایک موڈیز کی رپورٹ ہے جو معیشت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آج تو اس رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ مستحکم ہے، استحکام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ 2021 سے کم ہے۔ مطلب آپ نے 4 بجٹ پاس کر دیے، 4 بجٹ پاس کرنے کے بعد بھی آپ اس جگہ تک نہیں پہنچے جہاں پہ آپ بجٹ پاس کرنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف تھی۔ تو ابھی تک آپ کو 4 سال پاکستان تحریک انصاف نے صرف 3 بجٹ پیش کیے تھے، اور تیسرے بجٹ کے بعد وہ جہاں پہنچ گئی تھی، آپ 4 بجٹ کے بعد بھی وہاں نہیں پہنچے۔ تو اس کا، اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم لوگوں نے آپ کی غلط پالیسی تھی، تو جب آپ کی غلط پالیسی ہم نے ٹھیک کی تھی، ہم لوگوں نے بھی جو ڈپ لیا تھا نا 0.18 پہ چلے گئے تھے، آپ لوگ بھی 0.17 پہ چلے گئے تھے، دونوں چلے گئے تھے، لیکن ہم نے اگلے سال 3.2 اس پہ کر لیا تھا، تیسرے سال 5.97 کر لیا تھا، چوتھے سال 6.2 کر لیا تھا، اور چوتھے سال کا ہم نے بجٹ پیش کرنا تھا، اگر بجٹ پیش کر لیتے ہم 7 سے اوپر چلے جاتے۔ آپ لوگ تو 4 سال سے آپ نے کر لیا ہے، آپ چلو ایک دفعہ نیچے چلے گئے، ٹھیک ہے مان لیا، دوسری بار کیا ہوا، تیسری بار کیا، ابھی بھی اگر ہم آپ کی جو گروتھ آف دی پاپولیشن ہے اور جو گروتھ آف پاکستان ہے ان کو دیکھیں، یو آر اسٹل ان نیگیٹو۔ اور ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2 کھرب روپے کا آپ لوگوں نے جو نقصانات کیے ہیں ان کو گننا شروع کر دیں، تو آپ نے 5 سے 6 کروڑ روپے کے تو آپ نے نقصانات کر دیے پچھلے 1 2 3 سال میں۔ چلیں ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ تو ناظرین، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔